الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیس ٹی وی اردو میں خصوصی پروگرام مجلس مذاکرہ میں آپ کا استقبال ہے۔ آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ ہیں مولانا محمد اشفاق سلفی صاحب، مولانا ظفر الحسن مدنی صاحب اور مولانا ولی اللہ سعیدی صاحب اور مولانا محمد خالد ندوی غازی پوری صاحب۔ میں چاروں علماء اکرام کا اس پروگرام میں استقبال کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی خدمات کو قبول فرمائے۔ آمین۔ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی زندگی میں برکت عطا فرمائے اور زیادہ سے زیادہ آپ سے استفادے کی اور افادے کی توفیق عطا فرمائے۔ تربیت اولاد ایک اہم موضوع ہے۔ اس موضوع کے تعلق سے بہت ساری باتیں پہلی نشستوں میں آ چکی ہیں۔ آج کے پروگرام میں ایک اہم موضوع کے بارے میں ہماری گفتگو ہوگی، وہ ہے تربیت اولاد کے تعلق سے بہت ساری غلطیاں جو ہوتی ہیں، ماں باپ جن غلطیوں کا ارتکاب کرتے ہیں۔ ماں باپ کو معلوم ہونا چاہیے، ذمہ داروں کو معلوم ہونا چاہیے کہ بچوں کی تربیت میں ہم یہ غلطی کر رہے ہیں، تاکہ ماں باپ ان غلطیوں سے بچنے کی کوشش کریں۔ ان میں سے ایک غلطی کہ بچے کو حقیر سمجھنا، معمولی سمجھنا، یا اس کی کسی غلطی پر اس طریقے سے اس کو ڈانٹنا، پھٹکارنا کہ نعوذ باللہ اس کی شخصیت پوری طریقے سے ختم ہو جائے اور ضرورت کے موقع پر اس کے پاس اتنی ہمت نہ ہو کہ وہ اپنا حق منوا سکے۔ میں مولانا محمد اشفاق سلفی صاحب سے گزارش کروں گا کہ نفسیاتی طور پر بچے پر جو اثر پڑتا ہے اور اس کے جو نقصانات ہوتے ہیں اس کی تربیت میں، اس سلسلے میں ناظرین کرام کو بتائیں۔ تربیت کے لیے مربی کے لیے، خواہ وہ والدین کی شکل میں ہوں یا اساتذہ کی شکل میں ہوں، یا بڑے بھائی بہن ہوں جو چھوٹے بھائی بہنوں کی تربیت کر رہے ہوں، یا معاشرے کے ذمہ دار لوگ ہوں جو اپنے ماتحت حضرات کی تربیت اور ان کی دینی رہنمائی کا فریضہ انجام دینے والے ہوں۔ اصل میں چیز اسلام کا مزاج، عام مزاج یہ ہے کہ رفق اور مہربانی ہونی چاہیے۔ اسلام رفق پر قائم ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ناموں میں سے، اسماء الحسنہ میں سے ایک نام الرفیق ہے۔ حدیث میں ہے ان اللہ رفیق یحب الرفق فی شأنہ کلہ۔ تو تربیت کے سلسلے میں بھی رفق اور مہربانی کے پہلو کو بروئے کار لانا چاہیے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر بڑا فروختہ ہو جانا، بہت سخت ڈانٹ پلانا اور برے القاب سے نوازنا اور اس کی شخصیت کو، جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ اس کو ڈیمیج کرنا، تم کچھ نہیں ہو، تم پاگل ہو، تم سے کوئی خیر کی توقع نہیں ہے اور تم میری ناک کٹواتے ہو، تو میرے لیے یہ ہو، درد سر ہو، وغیرہ وغیرہ۔ اس سے نفسیاتی طور پر وہ بچہ اتنا ڈپریشن میں آتا ہے، اتنا ڈپریٹڈ ہوتا ہے کہ وہ اب اس کے بعد یہ سوچتا ہے کہ میں خودکشی کر لوں، گھر سے بھاگ جاؤں۔ تو اس طریقے سے بجائے اس کے کہ صاحب یہ اچھا، یہاں ایک بات کی طرف یہ ہے کہ اسی غصے میں آدمی کبھی کبھی نا عاقبت اندیشی کرتا ہے، بچے پر بد دعا تک کر دیتا ہے۔ یہ بہت خطرناک چیز ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح مسلم میں، لا تدعوا علی انفسکم ولا تدعوا علی اموالکم ولا تدعوا علی اولادکم لا توافقوا من اللہ ساعۃ یسأل فیہا عطاء فیوافقها۔ اپنی نفس کے اوپر اپنی ہلاکت، میں مر جاؤں، میں برباد ہو جاؤں، یا میرا مال برباد ہو جائے، یا میرے بیوی بچے برباد ہو جائے، یا سن کی سوار ہوئی تو یہ بیوقوف مرتا بھی نہیں، بیہودہ مرتا بھی نہیں ہے، اس طرح کی بات ہو سکتا ہے کہ وہ قبولیت دعا کی ساتھ ہو، اور قبولیت اگر ہو جائے اللہ کی طرف سے تو بعد میں بڑے پشیمان ہوں گے۔ رب العالمین سورہ یونس آیت نمبر 11 میں فرماتا ہے وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُم بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ۔ اللہ، لوگ جتنی خیر کے لیے جلدی کرتے ہیں، اگر شر کے لیے بھی اللہ رب العالمین ان کی جلدی پر مواخذہ کرنا شروع کر دے تو موت یقینی ہو جائے گی اور دنیا سے بالا ہو جائے گی۔ تو صبر و تحمل سے کام لینا چاہیے اور اس کی شخصیت کو ڈیمیج نہیں کرنا چاہیے، اور اس کو حکمت اور رفق اور مہربانی کے ساتھ کرنا چاہیے۔ تاہم اگر جہاں ضرب کی ضرورت ہے، تعدیب کی ضرورت ہے، زجر و توبیخ کی ضرورت ہے تو وہ بھی ضروری ہے، کیونکہ نرمی اور گرمی دونوں سے تربیت کا کام ہوگا۔ جزاکم اللہ خیر۔ مولانا، ان غلطیوں میں سے جہاں پر تربیت کے موضوع میں عام طور پر ارتکاب کیا جاتا ہے، ان غلطیوں میں سے ایک غلطی یہ بھی ہے کہ بچے کو کسی کام کے لیے یا کہ کسی فریضے کی ادائیگی کے وقت میں اگر کہا جاتا ہے تو کہتے ہیں نہیں بچہ ابھی چھوٹا ہے، بچہ ابھی چھوٹا ہے، ارے بڑا ہوگا تو کر لے گا، ارے اتنی جلدی کیا ہے، اور خاص طور پر داڑھی کے بارے میں۔ مولانا، اس سلسلے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ اسلامی احکام میں انسان اگر بلوغت کو پہنچ گیا ہے تو اب کسی کے طعن و تشنیع کا نہ تو لحاظ رکھا جائے گا،
اور نہ تو ماں باپ کے اس غلط نظریے کو قبول کیا جائے گا، اور ان کے اپنے مزاج کو صاف رکھنا چاہیے کہ اب بچے کو شریعت کی پابندی میں یہ نہ کہیں کہ اس کی عمر ہی کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ سے جنگ ہو رہی ہے۔ فرائض کا نافذ کرنا اس کے اوپر واجبات میں سے ہے۔ امام ابن سعد رحمۃ اللہ علیہ اپنے طبقات کبریٰ کے اندر نقل کرتے ہیں کہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 2 بچیاں آیا کرتی تھی، چھوٹی چھوٹی، ایک عرصے سے وہ کھیلا کرتی تھی۔ ایک دن آئیں اور جانے لگی تو دیکھا کہ ہاں اب ان کے پاس یوں سمجھے آج کی اصطلاح میں نقاب کا جو بڑی چادر کا کوئی انتظام نہیں تھا۔ روزانہ آتی تھی دونوں کھیلنے کے لیے۔ ایک دن جب وہ اٹھ کر کے جانے لگی تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کان مبارک میں فرمایا، یا رسول اللہ، یہ دونوں بچیاں بلوغت کو پہنچ گئی ہیں۔ سوچنے کی چیز ہے، اپنی اولاد نہیں، بہرحال اللہ رسول والد کے درجے میں سب کچھ تھا، لیکن اتنا بھی آپ کو گوارا نہیں ہوا کہ اب ان پر پردہ واجب ہو گیا ہے تو یہ اپنے گھر تک بغیر حجاب کے جائیں۔ آپ نے فرمایا، عائشہ اپنی اس چادر کو 2 ٹکڑے کرو، وخم میری ہما، اور ان دونوں کو اسی وقت اڑا کر کے پھر ان کو گھر جانے دو۔ اس بارے میں یہ بھی خطرہ ہے، اگر اس نظریے کو سامنے رکھتے ہوئے والدین اپنی اولاد کو داڑھی سے یا بہت زیادہ نماز کی پابندی کرنے لگتے ہیں، نوجوان جب بھی ماں باپ کو بڑی فکر ہوتی ہے، ارے اس زمانے اتنا نمازی بن گیا تو اب کیا ہوگا۔ آپ کے شہر میں باقاعدہ اللہ، ان کے شہر میں آج انجینئر بنا ہوا ہے، وہ نمازی بن گیا، ماں باپ بڑے پریشان ہیں، اب نمازی بن گیا اب نوکری کیا کرے، نعوذ باللہ من ذالک۔ ہونا یہ چاہیے تھے کہ نماز کی برکت سے اور آسانی سے نوکری ملے گی، لیکن فکر یہ ہے تو میں کہتا ہوں ممکن ہے، اور میں سمجھتا ہوں بالکل 100%، اگر ایسی حالت میں ماں باپ اولاد کے بارے میں تنفیذ کرنے کے بجائے رکاوٹ بنتے ہیں، آر دلاتے ہیں، شریعت کی پابندی کرنے میں اس کو شرم دلاتے ہیں، تو واللہ کہیں ایسا نہ ہوا یصدون عن سبیل اللہ میں شامل ہو جائیں، اللہ کے راستے سے ماں باپ کو روک۔ ماں باپ کی ذمہ داری تھی، اولاد گرچہ بڑی ہو گئی یہ بتا دیں، لوگ یہ سمجھتے ہیں جب تک اولاد چھوٹی ہے تبھی تک ہماری ذمہ داری ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنے صحیح بخاری کے اندر نقل کرتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، حضرت فاطمہ کی شادی ہو گئی تھی، جب بھی نبی علیہ السلام برابر شادی کے بعد اپنی بیٹی اور داماد کو نماز کے لیے جگانے کے لیے جایا کرتے تھے، ابھی بھی نبی علیہ السلام اپنی ذمہ داری محسوس کر رہے تھے، سمجھ گئے نا۔ پھر اسی طرح سے آؤ، نیکی سے روکنا یہ مومن کا کام نہیں، ماں باپ کا کام ہے شریعت کی پابندی کرانا۔ والمنافقون والمنافقات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف، کہیں اس نفاق والی نحوست میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ اسی لیے بھی ایک بات بتائیں، بڑی عجیب سے ایک مسلم ملک میں دفاع اور پولیس میں کام کرنے والوں کو داڑھی کٹانے کی قرارداد پاس کی گئی۔ بتاتا ہوں، قرارداد پاس کی گئی کہ داڑھی نہیں رکھ سکتے ہیں تو صرف 3 سینٹی میٹر بس، چھوٹے چھوٹے، نافذ کر دیا۔ یہی فتویٰ مفتی اعظم سعودیہ سے ٹیلی فون کر کے پوچھا گیا تو انہوں نے باقاعدہ ایسے ریڈیو پر اور نشریات میں بردستہ کہا، اِنَّا اَخْشَىٰ عَلَيْهِمُ النِّفَاقِ، اگر وہ داڑھی سے روک رہے ہیں تو مجھے ڈر ہے کہ ہاں ذمہ داروں کے دلوں میں نفاق پیدا ہو۔ نعوذ باللہ۔ ماشاءاللہ، جزاکم اللہ خیراً، بہت جامع بات آپ نے فرمائی، انشاءاللہ آپ کے پاس دوبارہ آئیں گے۔ ناظرین اکرام، ایک وقفے کے لیے انتظار ہے، وقفے کے بعد دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے، اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، مجلس مذاکرہ میں دوبارہ آپ کا استقبال ہے۔ مولانا ظفر الحسن صاحب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث نقل فرما رہے تھے کہ چھوٹے بچے جب بلوغت کے مرحلے میں پہنچتے ہیں اور فرائض ان پر واجب ہو جاتے ہیں تو ماں باپ کا فرض بنتا ہے کہ فوراً اس پر عمل درآمد کریں اور یہ نہ کہیں کہ بچے جو ہے ابھی چھوٹے ہیں۔ مولانا، جن غلطیوں کا ارتکاب ہوتا ہے، ابھی آپ نے مولانا ظفر صاحب نے فرمایا کہ نمازوں میں یا اوامر اور نواہی کے حدود میں عمل درآمد نہ ہونا اور اس کا خیال نہ کرنا، پاس نہ کرنا، یہ ایک بہت بڑی چیز ہے۔ لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دنیاوی کام ہوتے ہیں اور بچہ کرنے کے لائق ہوتا ہے، قابل ہوتا ہے، لیکن ماں یا باپ جو ہے پیار میں اس کو روکتے ہیں، نہیں بیٹے بعد میں دیکھا جائے گا۔ اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ بچہ خود بخود جب وہ اس کا عادی نہیں بنتا ہے تو بڑا ہو کر
जवान बल्कि बुढ़ापे में भी जाकर अपनी जिम्मेदारी को समझ नहीं पाता है। ये बात तो आ चुकी है इससे पहले भी कि हमाजहत तरबियत ज़रूरी है। दुनियावी कामों में भी बच्चों को हस्ब इस्तिताअत, हस्ब ज़रूरत और हस्ब सलाहियत उनको इस्तेमाल करना चाहिए। बेजा लाड प्यार जो औलाद के साथ माँ बाप करते हैं, और हम देखते ये हैं कि अपनी आइंदा की ज़िंदगी में बहुत सारे बच्चे निकम्मे हो जाते हैं। फिर ये भी देखने में आता है कि वो कमाने खाने के लायक नहीं होते, उनकी शादियों का मसला पैदा होता है, लोगों पर वो बोझ बन जाते हैं। तो ज़िंदगी की जो रोज़मर्रा की जो हमारी ज़िंदगी है, इसमें भी बच्चों को ट्रेनिंग देनी चाहिए, तरबियत देनी चाहिए। सौदा कैसे ख़रीदा जाता है जी, किस अंदाज से बात की जाती है दुकानदार से, सुभान अल्लाह, किस अंदाज से पैसे दिए जाते हैं, उसका हिसाब रखा जाता है, कैसे सौदा जो आपने ले लिया तो उसकी हिफाजत कैसे की जाती है। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ। इस तरह की और भी चीज़, कहीं कोई पैगाम दे के किसी के घर में भेजा गया बच्चे से कि भाई ये काम है जो फ़लाँ जगह अपने रिश्तेदार में कहाँ आना है, वहाँ जा कर के सलाम करना। वहाँ बच्चे का नमाज़ का टाइम हो गया तो वो नमाज़ पढ़ रहा है, बड़ों का अदब कर रहा है। तो ये जो सारा रोज़मर्रा का काम हमारे अपनी ज़रूरतों के हों, इसमें बच्चों को इन्वॉल्व करने से बच्चों की ज़हानत भी बढ़ती है, उनका तजर्बा भी बढ़ता है, उनकी सलाहियतें भी बढ़ती हैं, और उनकी ट्रेनिंग इस अंदाज से भी होती है, और आइंदा की ज़िंदगी में वो एक्टिव को रोल प्ले करने के लायक होते हैं। सही बात, बिल्कुल सही बात। इख्तरा पैदा होता है इनके ज़हनों में। यहाँ एक मौजू है, एक दूसरा मौजू, बहुत अहम मैं मौजू इस है, मौजू पर 1 मिनट की गुफ्तगू करना चाहता था। 30 सेकंड की। आपने जिक्र किया, असल में है ये कि ये समझना चाहिए गार्जियन हज़रात को, और ख़ुद बच्चों को भी समझना चाहिए घर में जी, कि आज की ये बच्चे कल के मर्द हैं। हाँ, घर में अगर तरबियत पा लेंगे, स्कूल से आए बस्ता कहाँ रखना चाहिए, कमीज़ कहाँ उतार के टांगनी बहुत चाहिए, सही। खाना अगर खाया है तो हाथ धो लें, फिर उसके बाद प्लेट को कहाँ पे डाल दें, ये समझे कि माँ कर लेगी, खादमाएँ कर लेंगी, तो हर जगह ज़ाहिर है कि मुस्तक़बिल में उनको ये नौकरानी नहीं मिलेगी, ये सहूलत नहीं मिलेगी, तो काफ़ी वो दिक्कत महसूस करेंगे। तो इसलिए उनको अगर घर में ये तंजीम, तरीक़ा और सलीक़ा सिखाया जाता है, और बच्चे भी कर लें, बावजूद के कोई जानते कि हर फैमिली के हैं, हमारे लिए दाया हैं, नौकर हैं, हमारी खिदमत के लिए भाग दौड़ हैं, कुछ काम खुद भी करना चाहिए, ताकि अगर मुस्तक़बिल में जहाँ वो नौकर चाकर से आड़ी और खाली हों, खुद उनको करना पड़े, तो वो इसके लिए गोया कि तैयार हों और अल्हम्दुलिल्लाह अपना काम कर लें, अपनी कश्ती खे जाए। बिल्कुल सही, ये जज़ाकल्लाह कहना खैर। चाहता। तरबियत औलाद में जहाँ बहुत सारी गलतियाँ होती हैं, उनमें से एक बड़ी गलती ये भी होती है कि बाप है बच्चों के सामने सिगरेट पी रहा है, बाप है कि माँ बाप बैठकर जो है गंदी फिल्में बच्चों के सामने देख रहे हैं। इसके कितने गलत असरात बच्चों पर पड़ते हैं। हालांकि आम तौर पर लोग उसके ख़तरात और उसके भयानक नताइज से नावाकिफ़ होते हैं, लेकिन मौलाना खालिद साहब ज़रा आप बताएं इस सिलसिले में कि पैगाम दें आप नाज़रीन किराम को कि वालिदैन का क्या रोल होना चाहिए ऐसे मौके पर। बच्चा एक आईने की तरह होता है, उसका दिल साफ़ व शफ़ाफ़ होता है, जहन पाक व साफ़ होता है, उस पर जो चीज़ आती है वो जम जाती है। लिहाजा ये बात मशहूर है कि कन्नक्श फ़िल हजर, जी, अल-इल्म फ़िस्सग़र कन्नक्श फ़िल हजर। तो बच्चा सिर्फ पढ़ाने ही से नहीं सीखता है, बल्कि वालिदैन और बचपन की तालीम जी पत्थर पर कतबे के जैसा है, लग जाए, इस तरह पत्थर पर लिखने की जैसा है, जी, लिखने जैसा अनमिट है। लिहाजा ये तो ये जिस तरह से बच्चा जो है हर चीज़ से सीखता है, सिर्फ यही नहीं कि वो तालीम और किताबी सीखता है, अपने वालिदैन को देखता है, बड़े भाई को देखता है, बच्चियाँ हैं बहनों को देखती हैं, भाभियों को देखती हैं, तो उसको मुस्तहसन अंदाज में देखती हैं। वो समझती हैं कि ये चीज़ भी हमारी सकाफ़त का एक हिस्सा है। अगर बाप सिगरेट पी रहा है तो गाने सुन रहा है, म्यूज़िक सुन रहा है, तो ये समझता है ये भी हमारी सकाफ़त का हिस्सा है। कभी उसके जहन में आता ही नहीं कि ये चीज़ जो है वो गलत है, इसलिए कि जो कुछ सीखा है उसने अपने घर में अपने वालिदैन सीखा है। इसी तरह से अगर वो मदरसे में है, स्कूल में है, वहाँ देखता है कि असातिज़ा जो हैं वो सिगरेट पी रहे हैं या पान खा रहे हैं या जिस अंदाज में देखता है, तो अगर वो चीज़ देखता है तो वो समझता है कि ये चीज़ मुस्तहसन है, वो भी इख्तियार कर लेता है। इसी तरह से जहाँ बातें बहुत सी आई हैं, वहाँ एक चीज़ और है जो इस तरह तवज्जो दिलाने की ज़रूरत है और नाज़रीन से साफ साफ कहने की ज़रूरत है कि आज जो तालिबात के लिए मदारिस कायम किए गए हैं, बच्चियाँ वहाँ हॉस्टल में रहती हैं, उनको खाना पका पकाया मिल जाता है जी, उनको कपड़ा धुला धुलाया मिल जाता है, वो खाना भी खा लेती हैं, फिर वो सारी प्लेटें उठा करके दूसरे ले जाते हैं, वो साफ़ करते हैं। यानी कोई काम उनको करना नहीं, सिर्फ पढ़ना है, सुबह से शाम तक उनको पढ़ना है, तैयारी करना है। आजकल
یہ چیز الحمدللہ مسلمانوں کے اندر یہ چیز بیدار ہوئی ہے، اور خواتین اور بچیوں کی تعلیم کی طرف، لیکن اس میں یہی چیز کہ گھر میں آ کر کے اگر ان کی خانگی جو ضرورتیں ہیں، جہاں ان کے لیے لازم ہے کہ وہ سکھایا جائے اور اس طرف وہ توجہ دلائی جائے، وہ نہ ہونے کی وجہ سے وہ بچیاں عالمہ فاضلہ ہونے کے باوجود آج ان کی جو ہے وہ چیز اس میں جو ہے رکھنا پڑ رہا ہے۔ بہت سے حالات میں ایسی چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ نبھاؤ نہیں ہو پا رہا ہے، ازواج کے ٹرینڈ نہیں ہوتی ہیں تو اس میں وہ بالکل کرنا نہیں چاہتی ہیں، کر نہیں پاتی ہیں۔ تو اس کے ذریعے ظاہر ہے کہ اسلام ہمیں ہر چیز کی طرف دعوت دیتا ہے۔ تو جیسا کہ آپ نے کہا کہ والدین یہ کرتے ہیں تو والدین پہ یہ بھی لازم ہے کہ جو ایجابی چیزیں ہیں ان کی طرف توجہ دلائیں، ان کے آگے کیا کرنا ہے ان کی طرف توجہ دلائیں، عملاً اس کو کریں اور ان کو کرانے کی کوشش کریں۔ اس میں اگر نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ یہ خامی ہے تو اس خامی کو مستحسن سمجھ کر کے وہ اختیار کرتا ہے یا کرتی ہے، لہذا اس کی بنیاد پہ فساد آتا ہے۔ اسلامی اصول و ضوابط کے تحت باپ اگر ذمہ دار ہے، ماں ذمہ دار ہے، تو اولاد کی تربیت کے پہلے اپنی اصلاح ضروری ہے، اور یہ اصول ہے جس کا تذکرہ قرآن پاک کے مختلف مقامات پر أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ أَتَأْمُرُونَ، کیا تم لوگوں کو حکم دیتے ہو لیکن خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو۔ ایک تو اسی حدیث کے اندر اللہ کے رسول نے کیا بیان فرمایا، ایک انسان جو دوسرے کو سدھار رہا ہے اور خود نہیں سدھرتا، اس کی مثال ایسی ہے کہ چراغ اپنے آپ کو جلا رہا ہے، جلا کر کے لوگوں کو فائدہ پہنچا رہا ہے اور اپنے آپ کو نقصان دے رہا ہے۔ سبحان اللہ، جزاک یا اللہ۔ ایھا الذین آمنوا، اصل میں شیخ ہے یہ کہ نصیحت چاہے جتنی بھی قیمت کی ہو، اگر اس پر خود نصیحت کی طرف راغب کرنے والا عامل نہیں ہے تو وہ افیکٹو نہیں۔ اور بچہ ماں باپ کو جب وہ آنکھ کھولتا ہے، سن شعور کو پہنچتا ہے، تو سب سے بڑی ہستی اس کی نگاہ میں اس کے ماں باپ ہوتے ہیں، وہ آئیڈیل ہوتے ہیں۔ تو اس لیے ان کو صحیح سانچے میں ڈھلنا چاہیے تاکہ بچے اس کی نقل کریں۔ اور اسی طریقے سے معلم حضرات، جیسا کہ مولانا نے اشارہ کیا کہ معلم حضرات کو بھی چاہیے کہ بری عادتوں سے باز رہے، صرف یہ نہیں کہ کلاس میں باز رہے۔ اگر مان لیجیے کہ بازار میں چل رہے ہیں، شاپنگ سینٹر میں چل رہے ہیں، کہیں چل رہے ہیں، اسٹوڈنٹ بھی گزر رہا ہے وہاں سے، اس نے دیکھا کہ سر سگریٹ پی رہا ہے، دیکھیں کلاس میں تو ویسے ہی قانونی طور پر منع ہوتا ہے کہ نہ پیے، لیکن آپ اپنی نجی لائف میں ابھی اگر وہ سب غلط ہیبٹس کے عادی ہیں تو بچہ اگر دیکھ رہا ہے تو کہا یہ تو ہم کو منع کرتے ہیں اور یہاں یہ کر رہے ہیں۔ تو ابو الاسود دولی کا شعر ہے، لا تنہا عن خلق وتأتی مثلہ عار علیک اذا فعلت عظیم، دوسرے کو گناہ سے روک رہے ہو خود کر رہے ہو، یہ تو بہت بڑے عار اور شرم کی بات ہے۔ تربیت کے موضوع میں جو غلطیاں ہوتی ہیں ان میں سے ایک بڑی غلطی یہ ہوتی ہے کہ ماں باپ بچوں کے پیار میں بچوں کے ناجائز مطالبات کا لحاظ کیے بغیر وہ ان کی خواہش کے مطابق جو بھی چیزیں دے دیتے ہیں۔